أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام انبیاء دنیا میں توحید کے قیام کے لیے آئے اور انہوں نے اپنی قوموں کو اس کی تعلیم دی، لیکن بدقسمتی سے اکثریت نے اس توحید کو چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پیغام کو لے کے آئے، اسی کام کو جاری رکھنے کے لیے آئے اور اسی روح، توحید کی روح کو ہی اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنے کے لیے آئے۔ اور جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس بارے میں، وہ کسی اور کا نہیں۔ آپ نے توحید کو ماننے کی اگر تلقین کی تو اللہ تعالیٰ سے علم پا کر توحید کو قبول کرنے کے دلائل دیے۔ آپ نے شرک کے خلاف اگر جہاد کیا تو بغیر دلیل کے نہیں، بلکہ شرک کی برائی سمجھائی اور اس کو سمجھا کر اس کے خلاف نفرت پیدا کی، اور آپ کے ماننے والوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ توحید کی تعلیم اور شرک سے نفرت ان کو رگ و ریشہ میں بس گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتاری وہ اس قدر جامع اور پر اثر تھی کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اس کی گہرائی تو سمجھ لے اور پھر اس سے دور ہو سکے۔ آپ کی یہ تعلیم جس نے آپ کے ماننے والوں پر اثر کیا، اس لیے پر اثر تھی کہ خود آپ کا ہر قول و فعل اس کی حقیقی تصویر تھا، اور جو اس بارے میں عظیم تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اس کا آپ عملی نمونہ تھے۔ آپ کو فکر تھی تو اس کی کہ جس طرح دوسری قوموں نے اپنے انبیاء کو سجدے کی جگہ بنا لیا ہے، مسلم امہ بھی یہ خوفناک گناہ پیدا نہ ہو جائے، اور آپ نے اس سے پناہ مانگی کہ آپ کو خدا تعالیٰ کے مقابلے پر کبھی لایا جائے، اور اس کی آپ نے امت کو نصیحت بھی فرمائی کہ مجھے کبھی شرک کے ذریعے نہ بنانا، تمہاری نظر کبھی خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر نہ پڑے۔ گزشتہ خطبات میں نے محبت الہی کا ذکر کیا یا عبادت کا ذکر کیا، اس میں بیان کردہ جو باتیں جو بیان کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس واقعہ کو بھی اس حوالے سے پیش کیا، وہ
توحید کی طرف ہی رہنمائی کرتا تھا، یا اس میں آپ کے توحید کے قیام کے لیے ایک جوش نظر آتا تھا، ایک تڑپ نظر آتی تھی. اور یہ جہاں آپ کے توحید کے قیام کے لیے اعلیٰ ترین مقام کی عکاسی کرتا ہے، جو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بنائی، وہاں آپ پر اللہ تعالیٰ کی اتری ہوئی تعلیم جو کامل تعلیم ہے، اس سے بھی ہمیں اس کی گہرائی کا علم ہوتا ہے. قرآن کریم میں بار بار مختلف پہلوؤں سے ہمیں توحید کی تعلیم دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے کہ یقیناً میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو. اور پھر عبادت کے جو اسلوب آپ کو سکھائے اور جس طرح آپ نے توحید کے مقام کا حق ادا کرتے ہوئے عبادت کی، کسی دوسرے مذہب میں اس کا اشیر بھی نظر نہیں آتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. تو کہہ دے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے کروں. بس جب ایک حقیقی مسلمان بھی یہ پڑھے گا تو وہ بھی اعلان کرے گا کہ میں نے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور توحید خالص کے قیام کی کوشش کرنی ہے، اور اس اسوے پر چلنا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کے ساتھ قائم فرمایا، جس کا قرآن شریف نے حکم دیا. اگر ہم خالص توحید کے قیام کے ساتھ اپنی باتوں کے معیار قائم کریں گے تو ایک انقلاب لانے والی بن سکتے ہیں، ورنہ تو باتیں ہیں. اور حقیقی معاہد بھی کلانے والے ہوں گے تبھی ہم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی رحمان اور رحیم. پھر قرآن کریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید قیام کا اعلان فرماتا ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے احتیاج ہے، نہ اس نے کسی کو جانا اور نہ وہ جانا گیا، اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر قسم کے شرک کے رد کا اعلان فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس کا اعلان دنیا میں کر دو. بس جب آپ کے ماننے والے بھی یہ پڑھیں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اس خالص توحید کا اعلان کریں، جس کا اس صورت میں اعلان کیا گیا ہے اور بہت ساری دوسری جگہوں پہ اعلان کیا گیا ہے. اور اپنے قول و فعل سے دنیا کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے اور ہر چیز سے بے احتیاج ہے، بلکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے. نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اور اس جیسا کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسا اعلان ہے جو ہر مذہب کی
بگڑی ہوئی تعلیم کا رد کرتا ہے، اور یہی تعلیم ہے جس کے اعلان سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل سکتا ہے، اور اس کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ نمونہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ توحید قیام کے لیے گزرا، بلکہ جیسا کہ میں نے بتایا بچپن سے ہی آپ کی توحید خالص کے لیے اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی تھی۔ یہ چند مثالیں ہیں جو قرآن شریف میں نے دی ہیں۔ اس پیغام سے قرآن کریم تو بڑا پڑا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بھی کچھ واقعات پیش کرتا ہوں، جس سے بچپن سے نبوت کے دعوے تک اور آپ کی زندگی میں آپ کی توحید کے لیے تڑپ اور اس کی کوشش کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ایسی پاکیزہ تھی کہ توحید سے محبت آپ کے رگ و ریشے میں بدید کی گئی تھی، اور آپ کی طبیعت نبوت کے مقام پر فائز ہونے سے پہلے ہی شرک اور بتوں کی پرستش سے متنفر تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ایمن بیان کرتی تھیں کہ بوانا وہ بت تھا جس کی قریش بہت تعظیم کرتے تھے، اس کے پاس حاضری دے کر قربانیاں کرتے، اور سال میں ایک دن وہاں اعتکاف کرتے تھے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ وہاں جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر آپ انکار کر دیتے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور کی پھوپھیاں اور ابو طالب آپ سے سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنی قوم کے تہوار میں شریک ہو کر ان کے اجتماع میں اضافہ نہیں کرو گے؟ بہرحال ایک دفعہ اپنی پھوپھیوں کے اصرار پر آپ وہاں چلے تو گئے، مگر سخت خوفزدہ ہو کر واپس آ گئے اور کہا کہ میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ پھوپھیوں نے کہا کہ اتنے نیک انسان پر شیطان اثر نہیں کر سکتا۔ پوچھا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ہی میں بت کے قریب جانے لگتا تو ایک سفید پوش شخص چلا کر کہتا تھا کہ اے محمد پیچھے رہو اور اس بت کو مت چھوؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے کسی تہوار میں شرکت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کو ایسے مشرکانہ رسوم سے محفوظ رکھا۔ دعوی نبوت سے پہلے کی بات ہے، بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر شام کے دوران عیسائی راہب بحیرہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک سوال پر فرمایا تھا کہ مجھ سے لات اور عزا بتوں کے بارے میں مت پوچھو، خدا کی قسم ان سے بڑھ کر مجھے اور کسی چیز سے نفرت نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان فروخت کیا اور اس کے بدلے دوسرا سامان خریدا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آدمی کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ اس آدمی نے کہا لات اور عزا کی قسم کھاؤ، یعنی کہ تب میں تمہاری بات مانوں گا، یہ قسم کھاؤ، گواہی دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی بھی ان بتوں کی قسم نہیں کھائی، میں ان کے پاس سے گزرتا بھی ہوں تو منہ پھیر لیتا ہوں، مجھے کہتے ہیں قسم کھاؤ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی توحید کے حاصل کے لیے آپ غار حرا میں جاتے رہے، پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور خدا واحد کی عبادت اور توحید کی دل میں تڑپ ہوتی تھی آپ کی وہاں۔ اس کا نقشہ جگہ مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں کھینچا ہے کہ غار حرا مکہ کے پہاڑوں میں سے ایک مشہور پہاڑ حرا میں ہے،
جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ آج کل اس کو جبل نور کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے نفرت تو تھی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو پوجنے والوں اور خدائے واحد و یگانہ سے دوری اختیار کرنے والوں پر بھی افسوس کرتے تھے۔ پھر خود نہیں بلکہ لوگوں پہ افسوس تھا کہ کیوں بتوں کو پوجتے ہیں، اور بعثت سے قبل آبادی سے دور اس غار میں عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہوئے تو ایک روز جبریل نمودار ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، جس کے ذریعے خدا تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا۔ اس پہلی وحی کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا اور شرک کے خلاف تعلیم دینے لگے۔ مگر شروع میں آپ نے اپنے مشن کا کھلم کھلا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ نہایت خاموشی کے ساتھ کارروائی شروع کی اور صرف اپنے ملنے والوں کے حلقے تک اپنی تعلیم کو محدود رکھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے، جو گم گشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے۔ اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور میں بدل گئی۔ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولا اتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا، اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ لوگ اعلیٰ مراتب ایمان کو پہنچ گئے، اور وہ کام صدق اور وفا اور یقین کے ان سے ظاہر ہوئے جس کی نظیر دنیا کے کسی حصے میں پائی نہیں جاتی۔ یہ کامیابی اور اس قدر کامیابی کسی نبی کو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نہیں ہوئی۔ یہی ایک بڑی دلیل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کہ آپ ایک ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے اور تشریف فرما ہوئے جب کہ زمانہ نہایت درجہ کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا، اور طبعاً ایک عظیم الشان مسئلے کا خاصگار تھا، اور پھر آپ نے ایسے وقت میں دنیا سے انتقال فرمایا جب کہ لاکھوں انسان شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر توحید اور راہ راست اختیار کر چکے تھے، اور در حقیقت یہ کامل اصلاح آپ ہی سے مخصوص تھی کہ آپ نے ایک قوم ویسی سیرت کو اور بہائم خصلت کو انسانی عادات سکھلائے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا، جانوروں کو انسان بنایا، اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا، اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا، اور روحانیت کی کیفیت انہیں پھونک دی اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا۔ وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے اور چیونٹیوں کی طرح پیروں میں کچلے گئے، مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ دیا بلکہ ہر ایک مصیبت میں آگے قدم بڑھایا۔ بس بلا شبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت قائم کرنے کے لحاظ سے آدم ثانی تھے، بلکہ حقیقی آدم وہی تھے جن کے ذریعے اور طفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے اور تمام نیک قوتیں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں، اور کوئی شاخ فطرت انسانی کی بے بار و بر نہ رہی، اور ختم نبوت آپ پر نہ صرف زمانے کے تاخر کی وجہ سے ہوا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ تمام کمالات نبوت آپ پر ختم ہو گئے۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، الہی تیرا ہزار ہزار شکر کہ تو نے ہم کو اپنی پہچان کا
آپ راہ بتایا اور اپنی پاک کتابوں کو نازل کر کے فکر اور عقل کی غلطیوں اور خطاؤں سے بچایا، اور درود اور سلام حضرت سید الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر کہ جس سے خدا نے ایک عالم گم گشتہ کو سیدھی راہ پر چلایا، وہ مربی اور نفع رسان کہ جو بھولی ہوئی خلقت کو پھر راہ راست پر آیا، خلقت کو پھر راہ راست پر لایا، وہ محسن اور صاحب احسان کہ جس نے لوگوں کو شرک اور بتوں کی بلا سے چھڑایا، یا وہ نور اور نور افشان کہ جس نے توحید کی روشنی کو دنیا میں پھیلایا، اور وہ حکیم اور معالج زمان کہ جس نے بگڑے ہوئے دلوں کا راستی پر قدم جمایا، وہ کریم اور کرامت نشان کہ جس نے مردوں کو زندگی کا پانی پلایا، وہ رحیم اور مہربان کہ جس نے امت کے لیے غم کھایا اور درد اٹھایا، وہ شجاع اور پہلوان جو ہم کو موت کے منہ سے نکال کر لایا، وہ حلیم اور بے نفس انسان کہ جس نے بندگی میں سر جھکایا اور اپنی ہستی کو خاک سے ملایا، وہ کامل معاہد اور بحر عرفان کہ جس کو صرف خدا کا جلال بھایا اور غیر کو اپنی نظر سے گرایا، وہ معجزہ قدرت رحمان کہ جو امی ہو کر سب پر علوم حقانی میں غالب آیا اور ہر یک قوم کو غلطیوں اور خطاؤں کا ملزم ٹھہرایا۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، آج صفحہ دنیا میں وہ شے کہ جس کا نام توحید ہے بجز امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی فرقے میں نہیں پائی جاتی، اور بجز قرآن شریف کے اور کسی کتاب کا نشان نہیں ملتا کہ جو کروڑہا مخلوقات کو وحدانیت الہی پر قائم کرتی ہو اور کمال تعظیم سے اس سچے خدا کی طرف راہبر ہو۔ ہر یک قوم نے اپنا اپنا مصنوعی خدا بنا لیا۔ مسلمانوں کا خدا وہی ہے جو قدیم سے ہے، لازوال اور غیر مبدل، اور اپنی عدلی صفتوں میں ایسا ہی ہے جو پہلے تھا۔ لیکن افسوس کہ آج امت محمدیہ بھی اس توحید کے اعزاز کو بھولتی جا رہی ہے، اور حقیقی توحید ان میں نہیں رہی، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی اور جس کی درد سے ہدایت اور تلقین ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ توحید خالص کو بھولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی وہ خالص ایمان نہیں رہا جو ایک مسلمان کا خاصہ ہونا چاہیے۔ ایسے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو ماننے والوں کا کام ہے کہ توحید کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے لیے اپنے اندر خاص تبدیلیاں پیدا کریں۔ یہ عبادت کا خاص مہینہ ہے رمضان کا، اس میں خاص طور پر اس کی کوشش ہونی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں جس طرح توحید کے قیام کے لیے کوشش کی، اگر ہمیں آپ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمیں اس کے لیے خاص کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے توحید کے قیام کے لیے کس طرح آپ نے کوشش فرمائی، اس کے لیے تکالیف بھی اٹھائیں۔ اس کو حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، انذر عشیرتک الاقربین، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے کونے کونے کے لوگوں کو ڈرا، لیکن پہلے اپنے عزیزوں کو ڈرا۔
اس لیے کہ ان کا تجھ پر دوہرا حق ہے۔ ایک حق تو یہ ہے کہ باقی دنیا کی طرح یہ بھی تباہ ہو رہے ہیں، اور ایک حق یہ ہے کہ یہ تیرے رشتہ دار ہیں اور ان کے باپ دادوں نے تیرے ساتھ کبھی حسن سلوک کیا تھا۔ انگریزی میں بھی مثل مشہور ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یعنی صدقہ و خیرات پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح وعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی ہمیشہ گھر سے ہی شروع ہونا چاہیے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی اس طرح تعمیل کی کہ آپ مکے کے دستور کے مطابق کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے مختلف قبائل کا نام لے کر بلانا شروع کیا۔ پہلے آپ نے آل غالب کو بلایا اور وہ مسجد حرام سے نکل کر کوہ صفا کے دامن میں آ گئے۔ اس وقت ابو لہب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آل غالب تو آ گئے ہیں، آپ نے جو کچھ کہنا ہے کہہ دیں، مگر آپ نے ابو لہب کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور لوئی قبیلہ کے افراد کو آپ نے آواز دی۔ وہ پہنچ گئے تو ابو لہب نے پھر کہا کہ اب تو لوئی قبیلہ بھی آ گیا، اب تو آپ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کی بات کو درخور اعتراض نہ سمجھا اور آل مرہ کو آواز دی، چنانچہ وہ بھی آ گئے۔ پھر آپ نے آل کلاب اور آل قصی کو بلایا، یہاں تک کہ سب لوگ جمع ہو گئے، اور جو لوگ خود نہ آ سکے انہوں نے اپنا ایلچی بھیج دیا کہ وہ معلوم کر کے انہیں اطلاع دے کہ آج انہیں کس غرض کے لیے جمع کیا گیا۔ جب مکے کے تمام قبائل قریش سمیت جمع ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب شروع کیا اور فرمایا، دیکھو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو راست باز پایا ہے، سچا پایا ہے۔ مکہ کے حالات سے باخبر لوگ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطالبہ در حقیقت ایسا ہی تھا جیسے کسی ناممکن چیز کو ممکن تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا جائے، کیونکہ مکے کے لوگوں کے جانور وادی میں چرا کرتے تھے اور وہ ایسا علاقہ ہے کہ اس میں کسی لشکر کو چھپ رہنا ناممکنات میں سے ہے، مگر ان لوگوں پر آپ کی راست بازی کا اس قدر اثر تھا کہ انہوں نے کہا کہ خواہ ہماری آنکھیں اس بات کو تسلیم نہ کریں، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ کی راست بازی ہمارے نزدیک مسلم ہے۔ جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یک زبان ہو کر اپنے اس یقین اور اعتماد کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو سنو، میں تمہیں ایک اہم خبر دیتا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بس میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ابو لہب جوش سے کہنے لگا کہ تباً لگا سائر الایام الحاظہ جماعتنا، یعنی نعوذ باللہ، تجھ پر ہلاکت ہو، اتنی سی بات کے لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی ہنسی مذاق کرتے اور تمسخر اڑاتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ لیکن استضاء اور مخالفت نے آپ کو توحید کے قیام کے لیے کوشش کرنے سے نہیں روکا، مسلسل آپ اسی کوشش میں رہے۔ جیسا کہ بیان کیا ہے میں نے، استضاء ہوا، پھر مخالفت بھی بڑھ گئی۔ آپ کی مخالفت کی تاریخ کو حضرت بشیر احمد صاحب نے تاریخی کتب کی روح سے اس طرح بیان کیا ہے کہ جتنا عظیم الشان مشن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اتنی ہی شدید آپ کی مخالفت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے کہ جب تاریکی کا خاص زور تھا اور ضروری تھا کہ نور کے آنے پر تاریکی کی فوجیں اپنی انتہائی طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سارے گزشتہ انبیاء کی نسبت
آپ کی مخالفت سب سے زیادہ ہوئی۔ اس مخالفت کے ظاہری اسباب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قریش ایک پرلے درجے کی بت پرست قوم تھی، اور بتوں کی عزت و محبت ان کے دلوں میں اس قدر جمی ہوئی تھی کہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننا انہیں گوارا نہیں تھا۔ خانہ کعبہ میں جو محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کے واسطے بنایا گیا تھا، اس میں بھی ان ظالموں نے سینکڑوں بت جمع کر رکھے تھے، اور اپنی تمام ضروریات کے لیے انہی بتوں کا منہ تکتے تھے۔ اب اسلام آیا تو اس کا بنیادی اصول ہی توحید باری تعالیٰ تھا، اور صاف حکم تھا کہ کسی انسان یا درخت یا پتھر یا ستارے وغیرہ کے سامنے سر مت جھکاؤ۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن واسجدوا للہ الذی خلقہن، صرف اسی بات کے سامنے، اسی ذات کے سامنے جھکو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ پھر یہی نہیں بلکہ قریش کے بتوں کو ان کے خیال میں حد تک آمیز لفظوں میں یاد کیا جاتا تھا، اور ان کو جہنم کا ایندھن قرار دیا جاتا تھا۔ ان باتوں نے قریش کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی، اور وہ ایک جان ہو کر اسلام کو مٹانے کے واسطے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور بھی بہت وجوہات تھیں، لیکن بہرحال یہ بڑی وجہ تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک نبی یا رسول خدا کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، اور اس کا فرقہ لوگوں کو ایک گوہے ہونہار اور راست باز اور باہمت اور ترقی کرنے والا دکھائی دیتا ہے، تو اس کی نسبت موجودہ قوموں اور فرقوں کے دلوں میں ضرور ایک قسم کا بغض اور حسد پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ بالخصوص ہر ایک مذہب کے علماء اور گدی نشین تو بہت ہی بغض ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس مرد خدا کے ظہور سے ان کی آمدنیوں اور وجاہتوں میں فرق آتا ہے۔ ان کے شاگرد اور مرید ان کے دام سے باہر نکلنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ تمام ایمانی اور اخلاقی اور علمی خوبیاں اس شخص میں پاتے ہیں جو خدا کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ مرید ان کو چھوڑ کے اپنے پیروں کو مرد خدا کی طرف آتے ہیں، جس نیک فطرت ہوتے ہیں، صحیح فطرت ہوتے ہیں۔ لہذا اہل عقل اور تمیز سمجھنے لگتے ہیں کہ جو عزت بخیال علمی شرف اور تقوی اور پرہیزگاری کے ان عالموں کو دی گئی تھی، اب وہ اس کے مستحق نہیں رہے، اور جو معزز خطاب ان کو دیے گئے تھے، جیسے نجم الامہ اور شمس الامہ اور شیخ المشائخ وغیرہ، اب وہ ان کے لیے موزوں نہیں رہے۔ سو ان وجوہ سے اہل عقل ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ایمانوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ جو ماننے والے ہیں، صحیح فطرت ہے، ان کا یہ فعل ہوتا ہے۔ ناچار ان نقصانوں کی وجہ سے علماء اور مشائخ کا فرقہ ہمیشہ نبیوں اور رسولوں سے حسد کرتا چلا آیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا کے نبیوں اور ماموروں کے وقت ان لوگوں کی سخت پردہ دری ہوتی ہے، کیونکہ دراصل وہ ناقص ہوتے ہیں اور بہت ہی کم حصہ نور سے رکھتے ہیں، اور ان کی دشمنی خدا کے نبیوں اور راست بازوں سے محض نفسانی ہوتی ہے، اور سراسر نفس کے تابع ہو کر ضرر رسانی کے منصوبے سوچتے ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ اپنے دلوں میں محسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ایک پاک دل بندے کو ناحق ایذا پہنچا کر خدا کے غضب کے نیچے آ گئے ہیں، اور ان کے اعمال بھی جو مخالف کارستانیوں کے لیے ہر وقت ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، ان کے دل کی قصوروار حالت کو ان پر ظاہر کرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی حسد کی آگ کا تیز انجن عداوت کے گڑھوں کی طرف ان کو کھینچے لیے جاتے ہیں۔ یہی اسباب تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مشرکوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں کو نہ محض حق کے قبول کرنے سے محروم رکھا، بلکہ سخت عداوت پر آمادہ کر دیا۔ لہذا وہ اس فکر میں لگ گئے کہ کسی طرح اسلام کو صفحہ دنیا سے مٹا دیں، اور چونکہ مسلمان اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھوڑے تھے،
اس لیے ان کے مخالفوں نے بباعث اس تکبر کے جو فطرتاً ایسے فرقوں کے دل اور دماغ میں جاگزین ہوتا ہے جو اپنے تئیں دولت میں، مال میں، کثرت جماعت میں، عزت میں، مرتبت میں دوسرے فرقے سے برتر خیال کرتے ہیں، اس وقت کے مسلمانوں یعنی صحابہ سے سخت دشمنی کا برتاؤ کیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آسمانی پودا زمین پر قائم ہو، بلکہ وہ ان راست بازوں کے ہلاک کرنے کے لیے اپنے ناخنوں تک زور لگا رہے تھے، اور کوئی دقیقہ آزار رسانی کا اٹھا نہیں رکھا تھا، اور ان کو خوف یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس مذہب کے پیر جم جائیں اور پھر اس کی ترقی ہمارے مذہب اور قوم کی بربادی کا موجب ہو جائے۔ اسی خوف سے جو ان کے دلوں میں ایک رعبناک صورت میں بیٹھ گیا تھا، نہایت جابرانہ اور ظالمانہ کارروائیاں ان سے ظہور میں آئیں، اور انہوں نے دردناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا، اور ایک زمانہ دراز تک جو 13 برس کی مدت تھی ان کی طرف سے یہی کارروائی رہی، اور نہایت بے رحمی کی طرف سے خدا کے وفادار بندے اور نوع انسان کے فخر ان شریر درندوں کی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور یتیم بچے اور عاجز اور مسکین عورتیں کوچوں اور گلیوں میں ذبح کیے گئے۔ اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر یہ تاکید تھی کہ شر کا ہرگز مقابلہ نہ کرو۔ چنانچہ ان برگزیدہ راست بازوں نے ایسا ہی کیا، ان کے خونوں سے کوچے سرخ ہو گئے، پر انہوں نے دم نہ مارا، اور وہ قربانیوں کی طرح ذبح کیے گئے، پر انہوں نے آہ نہ کی۔ کفار مکہ نے آپ کو توحید کا پیغام پھیلانا چھوڑنے کے لیے ڈرایا بھی اور لالچ بھی دیا، لیکن آپ کا یہی جواب تھا کہ یہی تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ توحید کو دنیا میں قائم کروں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ لکھا کہ جب مخالفت تیز ہو گئی اور ادھر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اسرار سے مکہ والوں کو خدا تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانا شروع کیا کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، جس قدر نبی گزرے ہیں سب ہی ان کی توحید کا اقرار کیا کرتے تھے، سب ہی اس کی توحید کا اقرار کیا کرتے تھے، اور اپنے ہم قوموں کو بھی اسی تعلیم کی طرف بلایا کرتے تھے۔ تم خدائے واحد پر ایمان لاؤ، ان پتھروں کے بتوں کو چھوڑ دو کہ یہ بالکل بیکار ہیں اور ان میں کوئی طاقت نہیں۔ اے مکے والو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کے سامنے جو نظر و نیاز رکھی جاتی ہے، اگر اس پر مکھیوں کا جھرمٹ آ بیٹھے تو وہ ان مکھیوں کو اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ان سے سوال کرے تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی ان سے مدد مانگے تو وہ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور خدائے واحد تو مانگنے والوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، سوال کرنے والوں کو جواب دیتا ہے، مدد مانگنے والوں کی مدد کرتا ہے، اور اپنے دشمنوں کو زیر کرتا ہے، اور اپنی عبادت گزار بندوں کو اعلیٰ ترقیات بخشتا ہے۔ اس سے روشنی آتی ہے جو اس کے پرستاروں کے دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ پھر تم کیوں ایسے خدا کو چھوڑ کر بے جان بتوں کے آگے جھکتے ہو اور اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ تم دیکھتے نہیں کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر تمہارے خیالات بھی گندے اور دل بھی تاریک ہو گئے ہیں۔ تم قسم قسم کی وہمی تعلیموں میں مبتلا ہو، وہم دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں اس لیے کہ توحید کو چھوڑ دیا۔ حلال و حرام کی تم میں تمیز نہیں رہی، اچھے اور برے میں تم امتیاز نہیں کر سکتے، اپنی ماؤں کی بے حرمتی کرتے ہو، اپنی بہنوں اور بیٹیوں پر ظلم کرتے ہو اور ان کے حق انہیں نہیں دیتے، اپنی بیویوں سے تمہارا سلوک اچھا نہیں، یتامہ کے حق مارتے ہو اور بیواؤں سے برا سلوک کرتے ہو، غریبوں اور کمزوروں پر ظلم کرتے ہو،
اور دوسروں کے حق مار کر اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہو۔ جھوٹ اور فریب سے تم کو آر نہیں، چوری اور ڈاکے سے تم کو نفرت نہیں، جوا اور شراب تمہارا شغل ہے، حصول علم اور قومی خدمت کی طرف تمہاری توجہ نہیں۔ خدائے واحد کی طرف سے کب تک غافل رہو گے؟ آؤ اور اپنی اصلاح کرو اور ظلم چھوڑ دو۔ یہ برائیاں تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اصلاح کرو ان کی۔ آج بھی ان برائیوں کے حامل توحید سے دوری، جو حامل ہیں وہ توحید سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ جن قوموں میں بھی برائیاں ہیں، اگر ایک آدھ اچھائی ہے بھی تو بہت ساری ان برائیوں میں سے جو میں نے پڑھی ہیں ان میں پائی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ توحید سے دور ہے۔ اور بدقسمتی سے بعض مسلمانوں کو بھی یہ حال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کا قرب پانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو، بڑی ضروری چیز۔ خدا نے اگر مال دیا ہے تو ملک و قوم کی خدمت اور کمزوروں اور غریبوں کی ترقی کے لیے اسے خرچ کرو، عورتوں کی عزت کرو اور ان کے حق ادا کرو، یتیموں کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھو اور ان کی خبرگیری کو اعلیٰ درجہ کی نیکی سمجھو، بیواؤں کا سہارا بنو، نیکیوں اور تقوی کو قائم کرو، انصاف اور عدل ہی نہیں بلکہ رحم اور احسان کو اپنا شعار بناؤ۔ صرف انصاف نہیں بلکہ رحم بھی ہونا چاہیے، احسان بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی تعلیم ہے۔ اس دنیا میں تمہارا آنا بیکار نہ جانا چاہیے۔ اچھے آثار اپنے پیچھے چھوڑو تا دائمی نیکی کا بیج بویا جائے۔ حق لینے میں نہیں بلکہ قربانی اور اثار میں اصل عزت ہے۔ پھر ہر حق لینے کی کوشش نہ کرو، قربانی اور اثار بھی ضروری ہے۔ بس تم قربانی کرو، خدا کے قریب ہو، خدا کے بندوں کے مقابل پر اثار کا نمونہ دکھاؤ تا خدا کے ہاں تمہارا حق قائم ہو۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو حقیقی توحید پر قائم ہونے والے کے لیے ہیں۔ بے شک ہم کمزور ہیں، مگر ہماری کمزوری کو نہ دیکھو، یہ بھی آپ نے اعلان فرمایا۔ آسمان پر سچائی کی حکومت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عدل کا ترازو رکھا جائے گا اور انصاف اور رحم کی حکومت قائم کی جائے گی جس میں کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ مذہب کے معاملے میں دخل اندازی نہ کی جائے گی۔ عورتوں اور غلاموں پر جو ظلم ہوتے رہے ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے، اور شیطان کی حکومت کی جگہ خدائے واحد کی حکومت قائم کر دی جائے گی۔ جب یہ تعلیمیں بار بار مکے والوں کو سنائی جانے لگیں اور شریف الطبع لوگوں کی رغبت اسلام کی طرف بڑھنے لگی تو ایک دن مکے کے سردار جمع ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے رئیس ہیں اور آپ کی خاطر ہم نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم آخری فیصلہ کریں، یا تو آپ اسے سمجھائیں اور اس سے پوچھیں کہ آخر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اگر اس کی خواہش عزت حاصل کرنے کی ہے تو ہم اسے اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ دولت کا خواہش مند ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے مال کا کچھ حصہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسے شادی کی خواہش ہے تو مکے کی ہر لڑکی جو اسے پسند ہو اس کا نام لے، ہم اس سے اس کا بیاہ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس کے بدلے میں اس سے کچھ نہیں چاہتے اور کسی بات سے نہیں روکتے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دے۔ وہ بے شک کہے خدا ایک ہے، مگر یہ نہ کہے کہ ہمارے بت برے ہیں۔ اگر وہ اتنی بات مان لے تو ہماری اس سے صلح ہو جائے گی۔ آپ اسے سمجھائیں اور ہماری تجویز کو قبول کرنے پر آمادہ کریں، ورنہ پھر دو باتوں میں سے ایک ہوگی، یا آپ کو اپنا بھتیجا چھوڑنا پڑے گا یا آپ کی قوم آپ کی ریاست سے انکار کر کے آپ کو چھوڑ دے گی۔ ابو طالب کے لیے یہ بات نہایت شاک تھی۔ عربوں کے پاس روپیہ پیسہ تو تھوڑا ہی ہوتا تھا، ان کی ساری خوشی ان کی ریاست میں ہوتی تھی۔ رؤساء قوم کے لیے زندہ رہتے تھے اور قوم رؤساء کے لیے زندہ رہتی تھی۔ یہ بات سن کر ابو طالب بے تاب ہو گیا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، میری قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تمہارا بھتیجا ان باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی راضی نہ ہو تو ہماری طرف سے ہر ایک قسم کی پیشکش ہر ایک قسم کی پیشکش ہو چکی ہے، بتا دیا ہم نے، تو ہم کا کچھ دینے کو تیار ہیں۔ اگر وہ اس پر بھی اپنے طریقے سے باز نہیں آتا تو آپ کا کام ہے کہ اسے چھوڑ دیں، اور اگر آپ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر ہم لوگ آپ کی ریاست سے انکار کر کے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جب ابو طالب نے یہ بات کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو طالب کی آنکھوں میں۔ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ دیں اور میرا ساتھ دیں، آپ بے شک میرا ساتھ چھوڑ دیں اور اپنی قوم کے ساتھ مل جائیں، لیکن مجھے خدائے واحد لا شریک کی قسم ہے کہ اگر سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں لا کر کھڑا کر دیں تب بھی میں خدا تعالیٰ کی توحید کا واعظ کرنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے کام میں لگا رہوں گا جب تک خدا مجھے موت دے دے۔ آپ اپنی مصلحت کے خود سوچ لیں۔ یہ ایمان سے پر اور یہ اخلاص سے بھرا ہوا جواب ابو طالب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ گو مجھے ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی، لیکن اس ایمان کا نظارہ دیکھنے کی توفیق ملنا ہی سب دولتوں سے بڑی دولت ہے۔ اور آپ نے کہا، اے میرے بھتیجے، جا اور اپنا فرض ادا کرتا رہ۔ قوم اگر مجھے چھوڑنا چاہتی ہے تو بے شک چھوڑ دے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ توحید کے قیام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی طرف سے ہر قسم کے ظلم و زیادتی کو برداشت کیا، اور یہی روح آپ نے اپنے صحابہ میں بھی پیدا فرمائی، جیسا کہ مسلم السلام نے بھی لکھا ہے۔ اپنی گردنیں کٹوائیں انہوں نے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے عہد کا اعلان کرتے ہوئے ظلم برداشت کیا اور اپنی جانیں قربان کی۔ کفار مکہ کی تمام برائیاں جن کا ذکر بھی ہوا ہے، ان کی توحید سے دوری کی وجہ سے تھا اور شرک کی وجہ سے تھا۔ آج بھی جن قوموں اور جن لوگوں میں یہ برائیاں ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، وہ توحید سے دوری کی وجہ سے ہی ہے۔ بس ایسے میں ہمارا کام ہے کہ توحید کا اعلان کرتے رہیں، اور جہاں اس توحید کے پیغام کو پہنچائیں وہاں اپنی روحانی اور اخلاقی حالتوں میں بھی ایک واضح تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم حقیقی توحید کے ماننے والے اور خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے کہلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.